مارننگ روٹین یاد رکھیں، صبح اٹھنے کے بعد جو پہلے 60 منٹ ہے نا، وہ یہ بتا دیں گے کہ سارے دن آپ نے موٹیویٹ رہنا ہے کہ ڈی موٹیویٹ رہنا ہے. پہلے 60 منٹ موسٹ امپورٹنٹ. انسان کے جسم میں نا ایک ہارمون ہے، اس کا نام ہے ڈوپامین، اسے لو ہارمون کہتے ہیں. موٹیویشن، گول سیٹنگ اور فوکس وہ یہ ہارمون طے کرتا ہے. صبح اٹھتے ساتھ ہی یہ ہائی ٹائم ہوتا ہے ڈوپامین کے ریلیز ہونے کا، اور اس ٹائم پر آپ نے کھول لیا موبائل اور اب اسکرول کرنے لگے. ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو مزہ آ رہا ہے، لیکن یہ بغیر کسی محنت کے ریلیز ہو رہا ہے، اور یہ بڑی غلط بات ہے. ڈوپامین ریلیز ہو ایفرٹ کے ساتھ، اور جب آپ نے اسکرولنگ کی ڈوپامین نکلا، اب سارا دن آپ کا فوکس نہیں ہے کیونکہ آپ کا دماغ بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ جو صبح ڈوپامین جس وجہ سے نکلا تھا اسی وجہ کو لاؤ. شارٹ کٹ مارو، ہٹ مارو، فوراً اسکرول کرو، لائکس دیکھو، جبکہ آپ کو چاہیے تھا صبح اٹھ کے وضو کرتے. آپ یہ مشکل کام ہے. 5 بجے جماعت ہو رہی ہے، اس ٹائم پر اٹھ کے ایفرٹ کرنا، وضو کرنا، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر واک کرنا، یہ ایفرٹ تھی. اور جب ڈوپامین ایفرٹ کے ساتھ نکلتا ہے یہ پائیدار ہوتا ہے، سارا دن بالکل آپ کی موٹیویشن الرٹ رہتی ہے. فرسٹ 60 minutes of your day will decide how your day will pass. آپ کا دماغ آپ کو صحیح طرف لے کے جاتا ہے کہ الٹی طرف لے کے جاتا ہے. اور ایک اور مارننگ روٹین یاد رکھنا. الارم بولا، میں اٹھا، میں نے الارم کو سنوز پہ لگا دی کہ 10 منٹ بعد بولو. 10 منٹ بعد بولے گا پھر میں اٹھوں گا. انتہائی خطرناک حرکت ہے یہ. جب پہلا الارم بولا آپ نے الارم بند کر دیا، آپ کے دماغ کو یہ میسج گیا کہ یہ ابھی 90 منٹس کی ایک سائیکل اور چلے گی. 90 منٹس کے لیے دوبارہ سو گیا وہ فوراً. وہ سمجھا گلچ ہو گئی ہے، کوئی خرابی آ گئی کوئی. اور جب 90 منٹس کی سائیکل پہ آپ کا برین چلا گیا، 10 منٹ بعد آپ اٹھتے ہیں، آپ تو لیول 3 کی سلیپ میں تھے، گہری نیند میں تھے، اور جب آپ اٹھتے ہیں انرشیا بن گیا ہوتا ہے، منہ بالکل آوازار، اتنا خراب ہوا ہوا. اور سائنس کے مطابق میرے پاس ریسرچ رکھی ہے کہ یہ 10 منٹ بعد اٹھنے سے جو گندے ٹاکسنز پیدا ہوتے ہیں نا، 4 گھنٹے تک جسم کے اندر گھومتے رہتے ہیں. تو مارننگ میں پہلا الارم فوراً اٹھ جاؤ، اٹھ کے ایکٹیو ہو جاؤ فوراً. سیٹ یور مارننگ روٹین اف یو وانٹ ٹو سیٹ یور لائف. ایک پیس پہ آ جاتی ہے لائف اگر آپ مارننگ روٹین ٹھیک کر لیتے ہیں. بس یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ عادتیں کیا ہونی چاہیے، میں آپ کو ایک عادت بتا دیتا ہوں. لے لو میری یہ بات، غور سے سن لینا. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مزدور، ایک ہوتا ہے کاریگر، ایک ہوتا ہے آرٹسٹ. مزدور، کاریگر اور آرٹسٹ. مزدور کون ہے؟ جو ہاتھ سے کام کرتا ہے. کاریگر کون ہے؟ جو ہاتھ سے اور دماغ سے کام کرتا ہے. اور فنکار کون ہے؟ جو ہاتھ سے، دماغ سے اور دل سے کام کرتا ہے. اور جب تک اپنے کام میں آرٹ نہیں نہ لے کر آؤ گے، آرٹسٹ نہیں بنو گے، تمہارے اندر کی انرجی باہر آئے گی نہیں. جس ٹیلنٹ کا رونا تم رو رہے ہو، وہ ٹیلنٹ اندر دفن ہو کے تباہ ہو جائے گا جب تک اپنے کام کو آرٹ نہیں بنا لیتے. آرٹسٹ بنو. ٹو بی این آرٹسٹ دس از ویری امپورٹنٹ. اور یاد رکھنا، یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، حرکت بحث کی پڑی ہوتی ہے، آرگومنٹ، دلائل. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پوزیشن اور پرسیپشن ڈفرنٹ ہوتا ہے. ہر بندہ میرے عہدے کا، میرے لیول کا نہیں ہے. ہر بندے کی سوچ ہی میری جیسی نہیں ہے. کیوں دروازہ کھٹکھٹا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ کبھی مکھی کو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ تم گند کھاتی ہو، وہ کہے گی میں ٹھیک چیز کھاتی ہوں. چوہے کو کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ تم چوری کر کے کھاتے ہو، وہ کہے گا میں ٹھیک کھاتا ہوں. کبوں کے دیش میں سفید رنگ کی خوبصورت مرغا بھی اپنے آپ کو ہمیشہ قصورواری سمجھے گی. تو ہر وقت کمپٹیشن، ہر وقت مقابلہ، ہر وقت جیت جاؤں، یہ چھوڑ دیں. یہ روش ٹھیک نہیں ہے. کبھی کبھار آپ کا میچ ہی نہیں تھا وہ جس جگہ پر آپ بول پڑے تھے. کیوں؟ اس لیے چھوٹا دماغ چھوٹی چیز کو بھی بہت بڑا بنا لیتا ہے، اور بڑا دماغ بڑی چیز کو بھی چھوٹا ہی رکھتا ہے، ذہن پہ حاوی نہیں ہونے دیتا. You have to see. آپ لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے.
اپنی سوچ کو کنٹرول کریں. ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے. اس لمحے میں جب آپ چپ کر جاتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں. سائلنس سیمس ٹو بی اے ڈیفیٹ, کہ میرا چپ کر جانا شاید میری ہار ہے. ہار جاؤ ان دیٹ مومنٹ, لانگ ٹرم فائدہ ہوگا آپ کو. یاد رکھ لو کیا دلائل دیے تھے, کیا الفاظ بولے تھے, لوگ یہ بھول جاتے ہیں, لیکن جس نے اپنا کمپوزر سیٹ رکھا تھا, اپنا مزاج, اپنا کول, اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول رکھا تھا, یہ چیز کوئی نہیں بولتا. یہ چیز یاد رہ جاتی کہ بندہ ہیرا ہی ہے. ٹرائی ٹو کنٹرول یور کمپوزر. اور کتنی پیاری بات اس سے لکھی کہ جب انسان کی صحیح طاقت کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب خوشی کی کوئی وجہ نہیں ہے پھر بھی وہ خوش ہے, کام کرنے کو دل نہیں کر رہا پھر بھی وہ کام کر رہا ہے. جب بغیر کسی وجہ کے آپ کبھی کبھار اداس ہو جاتے ہیں تو بغیر کسی وجہ کے کبھی کبھار خوش بھی ہو جا کریں. یہ بہت بڑی کوالٹی ہے, وجہ نہیں ہے لیکن آپ خوش ہیں. واقعہ ایسا ہو گیا ہے کہ نیگیٹو مزاج ہو جاتا ہے لیکن آپ کتنی جلدی باؤنس بیک کرتے ہیں. سب سے بڑی صلاحیت دنیا میں انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ کتنی جلدی باؤنس بیک کرتا ہے, کتنی جلدی دوبارہ سے اپنی خوشی کو واپس لے کر آتا ہے. بس حادثہ ہو گیا, بہت بڑا واقعہ ہو گیا, کتنی جلدی باؤنس بیک کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے تھے, آپ نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی, اس چادر کے کنارے موٹے تھے. ایک بندہ آیا, اس نے آ کر چادر کو اس طرح کھینچا کہ صحابی کہتے ہیں میں نے گردن مبارک پر وہ ریش نہیں پڑ جاتا, وہ ریش دیکھا, اور اس نے کہا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ توجہ فرمائی اور مسکرا اٹھے. دس واز دا الٹیمیٹ فوکس, کہ حضور کا فوکس کیا چیز ہوتی تھی کہ کسی بھی طرح فوکس سے چیز نہ ہٹے. نبی پاک نے اس کو مال عطا فرما دیا. ٹیک اٹ آن یور سیلف. اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہمارا کیا رسپانس ہوگا؟